بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ اچھا کیا ہے بھائی آگے؟ یہ خطاب ہے لجمیع العالم، تمام عالم کو۔ فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهَا من کان یطوف من العرب، اگرچہ مقصود اس سے وہ شخص ہے جو طواف کرتا تھا عربیوں سے بالبیت، بیت اللہ کا، عریانن ننگا، فَإِنَّهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، یہ عام ہے ہر مسجد کے لیے، للصلاۃ، کیوں؟ لأن العبرۃ للعموم لا للسبب، اس لیے کہ ضابطہ عبرت ہوتی ہے عموم لفظ کی، لا لخصوص السبب۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں بڑے فائدے ہیں، یہ ضابطہ بڑا کام کا ہے، ورنہ قرآن کو ایک تاریخی کتاب بنا دیا جائے گا، یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے، یہ فلانے کے حق میں نازل ہوئی۔ ہاں لیکن یہ میں نے بتایا کہ یہ ضابطہ کلی نہ سمجھنا، پورا نہ سمجھنا، اس میں ایک قید ہے، سیاق و سباق وہ کبھی لفظ کے خصوص ہی پر دلالت کرتا ہے، لفظ عام بھی ہو لیکن سیاق سباق اس کو خاص کر دیتا ہے۔ تو سیاق و سباق تعین معنی میں ایک بڑی حجت ہے، اس کے لیے عقل بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہر مسجد کو شامل ہے۔ زینتکم، اس سے نماز کی شرائط سب اسی سے ماخوذ ہیں کہ نماز کے وقت عبادت گاہ اور مسجد میں خذو زینتکم، زینت لے لو۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ لباس۔ اور لفظ زینت سے فقہا نے استنباط کیا کہ نماز کے لیے عمدہ لباس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بادشاہ کی ملاقات تھی۔ عام لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ لفظ کیا یہاں پر ذکر کیا؟ زینہ، اور یہ امر ہے۔ تو نماز کے لیے اچھا لباس جس میں زینت ہو، زینت مردوں والی، عورتوں والی نہیں، اس لباس کو اختیار کیا جائے گا۔ آپ کی قدوری سے لے کے آخر تک لکھا ہے کہ نماز کے لیے عمدہ لباس ہوگا، جیسے بادشاہ کے ملاقات اور دربار کی حاضری ہے۔ یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، اور آپ کی حاضری ہے بڑے دربار میں، اللہ تعالی کے دربار میں، تو وہاں پر لباس خذو زینتکم، زینت والا لیں گے، اچھا لباس ہوگا۔ اسی سے جو مسجدوں میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں اور اس کو سر پہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مکروہ ہے، کیونکہ وہ ٹوپیاں آپ کسی بادشاہ کے سامنے، جب مہمان کے سامنے پہن کے جائیں گے، صرف جو ڈالا گیا، یہ زینت کے خلاف ہے۔ اس لیے لباس کا زینت والا ہونا امر قرآنی ہے۔ اس کی تفسیر فقہا نے مفصل کر دی ہے، ماخذ ان کا یہی ہے کہ عام کاروبار، کام کے کپڑوں میں نماز پڑھنا بہتر نہیں۔ نماز جب پڑھو گے، اول تو نماز کے لیے مستقل لباس ہو،
اگر ہو سکے، نہیں تو کم از کم اتنا بہتر ہو کہ آپ کسی مہمان کا استقبال کر سکیں، کسی بڑے کی مجلس میں جانے میں آر محسوس نہ کریں، تو اس طرح کا لباس ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور غیر مکلف جیسے کھڑا ہوتا ہے، یہ سر و ننگی کمپنی، آپ کو پتہ ہے سر ننگا کرنا یہ بھی انگریزی تہذیب کا حصہ ہے، انگریزی تہذیب کا حصہ ہے سر ننگا کرنا، ورنہ اسلامی تہذیب میں سر ننگا کرنا ہے ہی نہیں، اور انگریزی تہذیب میں سر پہ کپڑا، ٹوپی، پگڑی رکھنا ہے ہی نہیں۔ یہ سب سے پہلے انگریز بے ایمان نے، ورنہ آپ دیکھیں نا پرانے ہندو بھی سر کو ڈھانپتے ہی، مسلمان تو پرانے سارے پگڑی باندھتے تھے، چلو کم از کم ٹوپی، بہتر تو جہاں پر بھی پگڑی ہے، لیکن کم از کم کیا ہے، ٹوپی یہ ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل تو مولوی بھی سر ننگا فخر کر رہے، ننگا سر کو مولوی فخر سمجھتا ہے، یہ بھی انگریزی تہذیب کی لعنت ہے۔ پرانے زمانے میں اگر آپ کو پتا ہو کوئی کسی کی گلی سے سر ننگے گزرتا تو لڑائی ہوتی تھی، اگر تو سر ننگے ہماری گلی سے گزرا ہے، اس پہ لوگ لڑتے تھے۔ اور آج شاید کپڑا کر کے کوئی گزرے تو لڑیں گے، یہ کام الٹا ہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال غیر مکلف جو ہی آئے گا، جیسے گدھا پیٹھ پر 5 من اٹھا لے گا، لیکن گدھے کے کانوں پہ، سر پہ آپ ایک ٹاکی بھی رکھیں، کبھی جوں کبھی جوں کبھی جوں، یہ بھی سارے کپڑے اٹھائے ہوئے، جب نماز شروع کرے گا گئی سر ننگے نماز پڑھنی۔ حالانکہ اب سنجیدہ اہل حدیث نے بھی اس پر ایکشن لیا، انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ انسانیت نہیں، آداب بھی کوئی چیز ہے، زینتکم فرمایا، تو زینت عرف، آداب کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ عرف کے ساتھ۔ عرفاً جو چیز آداب ہیں وہ اپنا نہیں، تو سر ڈھانپنا چاہیے۔ اسی طرح غیر مکلف کہتا ہے نبی پاک نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، ہم کہتے ہیں پھر تو 2 میں کیوں کھڑا ہے؟ شلوار کبھی صرف ٹوپی اتارنے سے ایک کپڑا تو نہیں بنتا، آپ شلوار اتار دیں، کیونکہ آپ سے شلوار پہننا ثابت نہیں، اس لیے کوئی غیر مکلف مسجد میں مولوی آئے اس کی پہلے شلوار نکالو اور حدیث پڑھو کہ کان یصلی فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، تیری یہ نماز خلاف حدیث ہے۔ ایسے ڈنگر کمپنی دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ میں نے کہا ادھر ایک آیا، میں نے کہا کان یصلی فی نعلیہ، آپ جوتوں میں نماز پڑھتے تھے، تو تم کیوں نہیں پڑھتے جوتوں میں نماز؟ یہ سنت ہے۔ تو اب پریشان ہو گیا، کہتے نہیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو کدھر پڑھتے ہو؟ وہ جو 7 آدمی تھا اس کو کہا چل میرے ساتھ آ، میں دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا اب یہ اس کو فون کرے گا، میں نے اسے کہا آپ اس کے ساتھ چلے جائیں اور پھر پورا جائزہ بھی لیں۔ وہ چلا گیا، مغرب کی نماز تھی، اس نے امام کو پہلے فون کیا، بھائی میں حنفی کو ساتھ لے کے آ رہا ہوں، آج نماز جوتوں میں پڑھنی، تاکہ میں نے دکھانا ہے بھائی ہم جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ امام آیا، مصلی پہ جوتوں سمیت چڑھ گیا، پیچھے 1-2 مقتدی کو تو سمجھا دیا، وہ بھی جوتوں سمیت آ کے کھڑے ہو گئے، اور جو دوسرے بابے تھے انہوں نے جھگڑا ڈال دیا، انہوں نے کہا یہ کیا نیا کام ہے، جوتے اتارو جوتے۔ اب وہ ان کو کہا نا جو اتارو جوتے سمیت مسجد میں آ گئے۔ اب وہ سارا ان کا بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا۔
انہوں نے کہا، پھر وہ آدمی بول پڑا، اس نے کہا انہوں نے جوتے مجھے دکھانے کے لیے پہنے ہیں، کہ یہ حرامی ہے، روز بغیر جوتوں کے پڑھاتا ہے نماز، آج اس نے جوتے پہن لیے۔ امام کی صحیح گت ادب تو ان میں ویسے بھی نہیں ہوتا نا، باپ ماں بھائی بہن دوست بنگی چرسی سب ایک ہی کھاتے میں ہیں اہل حدیث کے ہاں۔ وہ اہل حدیث ہم جاتے تھے ان کی تقریریں سننے، اور ان کی خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں گجرانوالہ میں، ادب شدب والا باب ہی کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ ہم حرم میں تھے، مسجد نبوی میں، اپنا مسجد مکی حرم مکی میں، یہ بیٹھا تھا عمرہ کروا کے، سار گونا تھا، قرآن پاک نیچے رکھا ہوا تھا اور آپ یوں بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، قرآن فرش پہ تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیوں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ میرے ہاتھ میں جوتے تھے، میں نے اس کے سر پہ رکھ دیے، وہ سر گونا تھا تو بڑبڑایا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حدیث دکھا، سر پہ جوتے رکھنا بے ادبی، حدیث دکھا۔ اس طرح کہتا ہے گدھیا، یہ عرفی ادب ہوتا ہے، اب میں نے تیرے سر پہ جوتے رکھ دیے، تو بڑبڑا گیا، حدیث میں تو کہیں نہیں منع کہ گونے سر پہ جوتے نہ رکھو۔ عمرہ کرا کے ابھی تو آیا اور تو قرآن کو نیچے رکھ کے بیٹھے، تو عرف میں یہ بے ادبی نہیں ہے؟ تو کہتے چل چلو اپنا کام کرو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ قوم بڑی عجیب ہے، میں ان کے جان بوجھ کے چھیڑتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ بھی یہ فائدہ حاصل کیا کرو، ان کے پاس انجان ان واقف بن کے بیٹھ جایا کرو اور ان کو پھر چھیڑ دیا کرو مسائل پہ، پھر دیکھو یہ گل کھلاتے، اور ان کے علمی مقام دیکھو، ان پہ خدا کی ایسی لعنت کا ٹھپا ہے کہ فہم ایک کا بھی صحیح نہیں، 95% گدھا ہونا ضروری ہے غیر مقلد ہونے کے لیے۔ ہاں بھائی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، لے لو اپنا لباس ہر مسجد کے پاس، عند کل مسجد، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا۔ اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ مسجد میں لباس لے کے کھانا شروع کر دو اور پینا شروع کر دو، کلوا واشربوا۔ یا کلوا واشربوا سے مراد خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ ہی کی عبادت کرو، غیر اللہ کی خود ساختہ تحریمیں چھوڑ دو۔ کلوا واشربوا سے مراد جو غیر کی نام کی تحریمیں، خود ساختہ تحریمات، یہ نہ کرو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، شرک نہ کرو۔ مقاتل کہتے ہیں الاسراف الاشراک فی تحریم ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان میں شرک نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین۔ ایک اور دوسرا کلوا واشربوا عام بھی رکھ لو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کھاؤ اور پیو۔ یہ ایک خاص بدعت کا رد ہے، خاص بدعت۔ مشرکین مکہ حج پہ آتے تو اچھی چیزیں کھانا چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہتے کہ ہم مسافر ہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں، اس لیے عمدہ کھانے نہیں کھائیں گے۔ جیسے آج صوفی ہیں، چلا کاٹتے ہیں اور صرف اتنے سے جو کھانے، ساری نعمتیں گھر میں پڑی ہیں، صوفی صاحب ایک جو کھا رہا ہے، فارغ ہے۔ کیوں؟ یہ عبادت ہے، کم کھانا، کم سونا،
اور کم بولنا، یہ اصول ہے، کھانا نہیں کھاتے۔ اسی طرح مشرکین مکہ تھے، وہ آتے اور عمدہ کھانے چھوڑ دیتے، گوشت نہیں کھانا، پنیر نہیں کھانا، گھی نہیں کھانا، کیونکہ کہتے ہم حج کر رہے ہیں یا شادیوں پہ آئے۔ اس لیے فقہائے مشرکین وہ انہوں نے پٹی پڑھائی تھی کہ اچھے اچھے کھانے نہیں کھانے، تو اس پر فرمایا۔ اور ایک وہ کیا کرتے تھے، ننگا طواف، ننگا بالکل ننگ دڑنگ طواف ہوتا تھا۔ وجہ ہر بدعتی کوئی نہ کوئی مصلحت بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے اس کی 3 وجوہات سے لباس نہ لینے کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے بغیر لباس کے تھے، تو آج اللہ کے سامنے بھی اسی حالت میں جائیں گے جس حالت پہ پیدا ہوئے۔ ایک ویسے بات تو معقول ہے نا، تم پریشان ہو جاتے ہو جب بدعتی مصلحت بیان کرتا ہے، مصلحت تو بہترین ہے۔ نمبر 2، یہ جو لباس ہے اس پہ ہم نے گناہ کیے، یہ گناہگار لباس ہے۔ اب اللہ کے سامنے ہم جائیں گے تو گناہوں والے کپڑے اتار کے جائیں گے، گناہوں والے کپڑے اتار کے جائیں گے، گناہوں والے کپڑوں سمیت اللہ کے ہاں ہم نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا، لباس یہ فخر ہے، اس میں تکبر ہے، اور ہم جائیں گے لباس کے بغیر تو اس میں عاجزی زیادہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کتنی وجوہات ہیں؟ 3۔ یہ 3 حکمتیں تھیں۔ یہ حکمتیں ہیں یا بے غیرتی ہیں؟ شیطان نے پٹی پڑھا رکھی تھی۔ اسی طرح جو بدعتی ہوگا نا، وہ آپ کو فوائد گنواتا جائے گا، ہر بدعتی مصلحت بیان کرے گا۔ انہوں نے بھی یہ مصلحت بیان کی، وہ ننگے ہوتے، اور ننگے بھی مرد زنانیاں کٹھے، اور پھر یہ شعر پڑھتے تھے۔ آپ کے پاس لکھا ہے الیوم یبدو کلہ او بعضہ فما بدأ منہ فلا احلہ۔ سمجھے؟ الیوم یبدو کلہ او بعضہ، یہ شعر پڑھتی، طواف کرتے ننگے اور کہتے کہ آج کے دن پورا بدن ظاہر ہو رہا ہے یا بعد اس کا، پس جو بعد جو ظاہر ہوا ہے میں اسے فلا احلہ، اسے عیب نہیں سمجھتا، آر نہیں سمجھتا۔ تو یہ شعر بھی پڑھتے اور بالکل ننگے ہوتے۔ ان کو حکم دیا ہے خذوا زینتکم، اپنا لباس لے لو، عند کل مسجد، ہر مسجد، عبادت کے وقت۔ آپ کے پاس لکھا ہے حاشیہ، ہوا خطاب، اچھا ہو گیا، اسی کے آگے عن ابن عباس قال کانت المرأۃ تطوف بالبیت، عورت طواف کرتی تھی، وہی عریانۃ، ننگی، فتقول، اور کہتی تھی کون مجھے آر دلائے گا، اور کرتی تھی اپنے فرج پر ایک تھوڑا سا ٹاکی، بتقول، اور ساتھ یہ شعر کہتی تھی الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدأ منہ فلا احلہ، فنزلت هذه الآیہ خذوا زینتکم، مسلم شریف۔
یہ مسلم کی حدیث ہے. اس حاشیے پہ ہم نے کوشش کی ہے صحیح احادیث لانے کی. تفسیروں میں اکثر ضعیف ہیں، لیکن یہاں پر الحمدللہ اکثر صحیح ہیں، اور اگر کوئی حسن درجے کی ہے وہ تائیدن ہے. یہ مسلم شریف 3028 فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، وہ اس بدعت اور ضلالت پر تھے. حتیٰ بعث اللہ نبیہ محمدا، حتیٰ کہ اللہ نے مبعوث کیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَأَنزَلَ فِي مَنْ كَانَ، اور اتارا جو تھے طواف کرتے بیت اللہ کا، عریانا یا بنی آدم خذوا زینتکم، زینت لے لو. اسی پر آگے اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعثنی ابو بکر، ابو بکر نے مجھے بھیجا اس حج میں مؤذنین، اعلان کرنے والے، یوم النحر نؤذن بمنا. حضرت صدیق امیر حج تھے 9 ہجری کو، امیر الحج ابو بکر صدیق، اور وہاں پر اعلان کیا ہر گلی پہ. کیا اعلان ہوا؟ سبحان اللہ، آج بھی اگر ہوتا تو مزہ آتا. کیا اعلان ہوا؟ اللہ یحج بعد العام مشرک، آج کے سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کوئی کعبہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا. قال حمید بن عبد الرحمن ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، پھر آپ نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا. فَأَمَرَهُ أَن يُؤَذِّنَ، اس حدیث کو ذرا خیال رکھنا ہے. شیعہ کہتے ہیں ابو بکر کو معزول کر دیا تھا، حضرت علی کو امیر بنایا. یہ شیعہ کا بکواس ہے. حضرت علی کو معزول، اپنا حضرت صدیق کو معزول نہیں کیا، حضرت علی کو مؤذن کے طور پہ بھیجا. امیر پھر بھی ابو بکر صدیق تھے. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی نے بھی اعلان کیا، علی فأذن معنا علی، علی نے بھی ہمارے ساتھ اعلان کیا اہل منا میں یوم النحر. اور علی نے کیا اعلان کیا؟ لا یحج بعد العام مشرک. حضرت علی نے اعلان کیا آج کے بعد یا علی مدد کہنے والا کوئی حج نہیں کر سکتا. یا علی مدد کہنے والا مشرک نہیں، کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا. ولا یطوف بالبیت عریان، کوئی ننگا حج نہیں کر سکتا. کان اہل الجاہلیت یطوفون بالبیت عراتا، ننگا طواف کرتے. وکانوا لا یاکلون فی ایام حجہم، اپنے حج کے دنوں میں گھی نہیں کھاتے تھے، دسما گھی وغیرہ. ولا ینالون من الطعام، اور کھانا بھی زیادہ نہیں کھاتے تھے مگر تھوڑا سا جان بچانے کے لیے. تعظیما لحجہم، اپنی حج کی عظمت کے لیے. فنزلت، پس یہ آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا والی. وقیل کان احدہم یطوف عریانا، ایک ان کا ننگا طواف کرتا. یدعو ثیابہ، کپڑے چھوڑ دیتا مسجد کے پیچھے. وَإِن طَافَ وَعَلَيْهِ، اور وہ تو اس پر اگر طواف کرتا تو تھوڑی سی چیز ہوتی، کیونکہ وہ کہتے لا نعبد اللہ فی ثیاب، ہم اللہ کی عبادت ایسے کپڑوں میں نہیں کرتے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا.
اس کے بعد اردو کا حاشیہ ذرا دیکھیں. ابھی بھی ہندوستان میں اس وحشیانہ بے حیائی کے نمونے موجود ہیں. مثلاً پارس جیو کے تیرتھ پر کل ہندو کیا مرد کیا عورت برہنہ طواف کرتے ہیں. یہ جو ہندوؤں کے تہوار ہیں ان میں ہندو مرد عورتیں ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں. اور تعجب یہ ہے کہ معتکفین، یہ دوسری طرح لفظ ہے، معتکفین کل مسلمان ہیں، کلمہ گو بھی ہے ان میں، مسلمان کہلوانے والے. اور زیارت شیو جی کی ہوتی ہے. یہ شیو جی کٹھا ہے کی بعد میں ہے، شیو جی کی ہوتی ہے. پھر مقبول زیارت اس کی متصور ہوتی ہے جو عضو کو بھی اس وقت دیکھے. اصل زیارت قبول ہوتی ہے جو فرج کو دیکھے اور اس وقت ذکر کی بھی زیارت کرے. سب کے سب مادر زاد ننگے ہوتے ہیں. جو بڑا امیر کبیر ہو وہ بہت سا روپیہ دے کر اپنی شرمگاہ ڈھانپنے کے واسطے بھاوج پر حاصل کر لیتا ہے. پرمٹ بنانا پڑتا ہے، عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم ذرا بڑے لوگ ہیں اس لیے شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے 10-12 لاکھ روپیہ دے کر اس کو تھوڑی سی اجازت ملتی ہے. جو اور عورتیں اپنی فرج کو شیو جی کے اوپر ملتی ہیں، شیو جی کے اوپر کہ شیو جی ذرا خوش ہوئے اور حاجت پوری کرے، اور اپنی فرج کو اوپر ملتی ہیں. یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ چونکہ ہندوستان میں رہ کے آئے اور پورے ہندوؤں کے ان اتوار کو دیکھنے بھی جاتے، تو حضرت کی یہ بات ہے. بعض کاسیات آریات درباروں کے عرصوں میں یہ رسم جاہلیت قائم رکھے ہوئے ہیں. آج بھی کہتی ہیں منت مانی ہے، ہاں ننگی تیرے دربار پہ ناچوں گی، ننگی ناچنے کی. اور بابا وہ جو بیٹھا ہے درمیان میں 7 شریف والا، اگر 7 شریف یہ بے نظیر کا علاقہ ہے کہ دھمال پر غور کیا جائے، اس طرح نانگے بابے اس رسم جاہلیت کا نشان ہے. ازراکم، تو یہ ساری چیزیں آج بھی بے حیائیاں ہیں. یہ نہیں کہ مکہ والے مشرک مر گئے اور شیطان معروم رہ گیا. آج بھی شیطان کی نسل اسی نقش قدم پر موجود ہے. کلو وشربو، کھاؤ پیو. اب سمجھ آئے کھانے پینے کا. ہو ساختہ تعریمیں نہ کرو، بدعات نہ کرو، ولا تسرفو اور شرک نہ کرو. انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا مسرفین مشرکین، حد سے نکلنے والوں کو، مشرکوں کو.